آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا اردو کے آغاز کے متعلق مختلف نظریات۔ اردو کے آغاز کے متعلق مختلف نظریات جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اردو کی ابتدا کے متعلق نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ بتائیے اب۔ کل میں نے پوچھا تھا آپ لوگوں سے کہ اردو کے متعلق مختلف نظریات میں سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ بالکل میر امن نے دیا تھا، یاد رکھ لیجیے گا، میر امن۔ اور انہوں نے کہا تھا اردو اکبر کے عہد میں اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں اور شاہ جہاں کے دور میں اسے فروغ ملا اور شاہ جہاں کے دور میں اردو کو کیا کہا جاتا تھا؟ اردو معلیٰ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے شاہی دربار کی زبان۔ شاہی دربار کی زبان اردو معلیٰ کہا جاتا تھا شاہ جہاں کے دور میں۔ اس کے بعد نیکسٹ اور امپورٹنٹ ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے، اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ ہے محمد حسین آزاد کا۔ اور یہ انہوں نے کس کتاب میں کہا ہے؟ یہ کہا ہے آب حیات میں، جو کب لکھی گئی ہے؟ 1880 میں لکھی گئی ہے۔ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ آب حیات 1880 میں لکھی گئی اور یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے، اور ان 5 باب میں 29 شعرا کا ذکر ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا 29 شاعروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے آب حیات میں، ٹھیک ہے؟ 29، پہلے 28 تھے، بعد میں 29 ہو گئے۔ اور 29واں کون سا جوڑا تھا؟ تو یاد رکھ لیجیے گا 29واں جوڑا گیا تھا مومن خواہ مومن۔ 29واں جوڑا گیا تھا مومن خواہ مومن کو جوڑا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا۔ آب حیات 1880 میں لکھی گئی، 5 ابواب پر مشتمل ہے، 29 شعرا کا ذکر ہے۔ اور کوئی بچہ بتا سکتا ہے آب حیات کا انگلش میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ آب حیات کا انگلش میں ترجمہ کس نے کیا تھا یا کس نے مدد کی تھی؟ تو یاد رکھ لیجیے گا شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی نے آب حیات کا انگلش میں ترجمہ میں ہیلپ کی تھی یا مدد کی تھی یا اس کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی ہماری محمد حسین آزاد کے حوالے سے بات، ٹھیک ہے؟ اب شمس الرحمن فاروقی نے جو انگلش میں ترجمہ کیا تھا وہ اکیلے نہیں کیا تھا بلکہ کسی کے ساتھ کیا تھا۔ ویسے آپ سے اتنا نام پوچھے گا نہیں، لیکن اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں PRICHELT، یہ نام ہے رائٹر کا، PRICHELT۔ اس نے کیا کیا تھا؟ آب حیات کا انگلش میں ترجمہ کیا، جس میں مدد کی کس نے؟ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا حافظ محمود شیرازی۔ حافظ محمود شیرازی،
ان کا قول ہے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ نظریہ ہے حافظ محمود شیرانی کا۔ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے پنجاب میں اردو، پنجاب میں اردو، اور یہ کب شائع ہوئی تو یاد رکھ لیجیے گا 1928 میں، جس کے میں ایئر لکھواؤں گا اس کے آپ لوگ ایئر ضرور یاد رکھیں۔ حافظ محمود شیرانی پنجاب میں اردو 1928 میں لکھی گئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ دو نظریے سے بتایا۔ ایک بتایا تاریخی منظر سے، اگر پوچھے کتنے نظریے پیش کیے ہیں تو دو کیے ہیں۔ پہلا تاریخی منظر یا تاریخی اعتبار سے، اور دوسرا ہے لسانی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے۔ یہ دونوں مدے رکھ کے انہوں نے بتایا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ تاریخی اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی مسلمان بھارت آئے وہ سارے پنجاب سے ہوتے ہوئے آئے، اسی لیے انہوں نے اس بات کو جہاں پر رکھا۔ جیسے 712 میں محمد بن قاسم آیا تھا، وہ بھی پنجاب میں سے ہی آیا تھا، جو پنجاب میں سندھ پڑتا ہے، اسی راستے سے۔ اور لسانی کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں اور پنجابی میں تقریباً 60% ایک جیسے ہی کیا ہے لفظ ہیں، ایک جیسی ہی بولنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ دو نظریے پہ انہوں نے بات کی تھی حافظ محمود شیرانی نے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا سید سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی۔ ان کا قول ہے اردو کا صحرا، اردو کا صحرا سندھ میں تیار ہوا، سندھ میں تیار ہوا، یا اردو کی پیدائش سندھ میں تیار ہوئی۔ سندھ یہی پنجاب والا ہے، اور یہ بات کہی انہوں نے اپنی تصنیف جس کا نام ہے نقوش سلیمانی میں۔ ان کی کتاب کا نام ہے نقوش سلیمانی، اور کب شائع ہوئی 1939 میں، 1939 میں۔ اس میں انہوں نے یہ بات کہی اردو کا صحرا سندھ میں تیار ہوا۔ سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا سید سلیمان ندوی کے بعد نصیر الدین ہاشمی، نصیر الدین ہاشمی۔ ان کا نظریہ ہے اردو دکن میں پیدا ہوئی، اردو دکن میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اردو دکن میں پیدا ہوئی، اور ان کی کتاب ہے دکن میں اردو، بہت مشہور کتاب ہے۔ آپ لوگ اگر دکن کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھیا کتاب کوئی ہے نہیں نصیر الدین ہاشمی کی، ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب ہے دکن میں اردو، جو کب شائع ہوئی ہے 1923 میں، 1923 میں دکن میں اردو، اور اسی میں انہوں نے بتایا ہے کہ اردو جو ہے وہ دکن میں پیدا ہوئی، جس میں انہوں نے علاؤدین خلجی، محمد بن تغلق اور بہمنی دور کے پس منظر میں اپنی رائے پیش کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مشہور، وہ ہمارے مسعود حسین خان، مسعود حسین خان بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اور انہوں نے بتایا ہے اردو کی پیدائش، اردو کی پیدائش نواح دہلی میں ہوئی ہے، اردو کی جائے پیدائش نواح دہلی میں ہوئی ہے۔ نواح کا مطلب ہوتا ہے دلی کے آس پاس کا علاقہ، ٹھیک، جسے آپ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں دلی NCR، ٹھیک ہے، دلی کے آس پاس اردو کی پیدائش نواح دہلی میں ہوئی ہے، یہ بات کہی ہے مسعود حسین خان نے۔ اور جتنے بھی نظریے ہیں اس میں جو سب سے مضبوط اور سب سے قبول اور سب سے ٹھوس ہیں وہ یہی والا ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں، جو کب شائع ہوئی 1948، 1948 میں، 1948 میں۔ تو یہ کچھ نظریے ہیں جو آپ کو ایگزام کے حوالے سے ضرور یاد رکھنے ہیں، اور ان کی کتاب اور ان کا ایئر بھی یاد رکھنا ہے۔ اور اس میں بھی جو مشہور ہے وہ ہے مسعود حسین خان کا،
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو ایگزام میں آ جاتے ہیں، جیسے محی الدین قادری زور کا ہے. محی الدین قادری زور، انہوں نے جو ہے وہ اردو کی جائے پیدائش کس سے بتائی ہے؟ ہریانوی سے بتائی ہے. اردو کی جائے پیدائش، اردو کی جائے پیدائش ہریانوی سے ہوئی ہے. ہریانوی سے ہوئی ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے محی الدین قادری زور نے. اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہندوستانی لسانیات. ہندوستانی لسانیات، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لینا، ایگزام میں بہت بار پوچھی گئی ہے. کول بھلے ہی نہ پوچھے لیکن یہ پوچھ لے گا کہ محی الدین قادری زور کی کتاب کا نام کیا ہے، یا ہندوستانی لسانیات کی مصنف کون ہے؟ تو محی الدین قادری زور. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے شوکت سبزواری. شوکت سبزواری، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو اردو کی جائے پیدائش بتائی ہے، اردو کی جائے پیدائش وہ بتائی ہے دو آب. اردو کی جائے پیدائش دو آب میں ہوئی ہے. اب یہ دو آب کا مطلب کیا ہوتا ہے اس پہ دیکھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں. کب لکھی گئی ہے ہندوستانی لسانیات؟ میں نے بیٹا جس کا ایئر امپورٹنٹ ہے اس کا لکھوایا ہے، اس کا ایئر امپورٹنٹ نہیں ہے مت لکھی. ٹھیک ہے. اردو کی جائے پیدائش دو آب میں ہوئی ہے. دو کا مطلب تو آپ کو پتا ہی ہے، دو کا مطلب ہوتا ہے دو، اور آب کا مطلب ہوتا ہے دریا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اردو کی جائے پیدائش دو دریا کے بیچ میں ہوئی ہے، یا دو دریاؤں کے بیچ کے علاقے میں ہوئی ہے. اور وہ دو علاقہ کون سا ہے؟ وہ علاقہ ہے گنگا و جمنا کا. ٹھیک ہے. گنگا و جمنا کا بھی آ جائے تب بھی آنسر یہی ہوگا، شوکت سبزواری. ٹھیک ہے. اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے بیٹا ہندوستانی لسانیات، جس کا ایئر میں نے لکھوا دیا وہی امپورٹنٹ. ایسا تو بیٹا بہت ساری ہو جائیں گے، کہاں تک لکھو گے؟ ٹھیک ہے. ایسے تو بہت ساری ہو جائے گی، آپ کہاں تک لکھو گے؟ ٹھیک ہے. یہ بات انہوں نے کس کتاب میں کہی ہے؟ تو اردو لسانیات. یہ بات کہی ہے انہوں نے اردو لسانیات میں. کس نے؟ شوکت سبزواری نے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ڈاکٹر گیان چند جین. ڈاکٹر گیان چند جین، انہوں نے کہا ہے اردو کی پیدائش، اردو کی پیدائش کھڑی بولی سے ہوئی ہے. اردو کی جائے پیدائش کھڑی بولی سے ہوئی ہے. یہ بات کہی ہے ڈاکٹر گیان چند جین نے. اردو کی جائے پیدائش کھڑی بولی سے ہوئی ہے، یہ بات کہی ہے گیان چند جین نے. اس کے بعد انشاء اللہ خان انشاء، انشاء اللہ خان انشاء، انہوں نے کہا ہے اردو کی پیدائش، اردو کی پیدائش عربی، فارسی، برج بھاشا. اردو کی پیدائش عربی، فارسی، برج بھاشا اور کھڑی بولی پر، اور کھڑی بولی پر مشتمل ہے. اردو کی پیدائش عربی، فارسی، برج بھاشا اور کھڑی بولی پر مشتمل ہے. یعنی کہ ان چاروں زبانوں سے مل کے ہی کیا بنی ہے؟ اردو بنی ہے. یہ بات کہی ہے انشاء اللہ خان انشاء. بس یہ کچھ نظریات ہیں جو آپ کو ان کے حوالے سے جو کیا کرنے ہیں، یاد رکھنے ہیں. اور اتنا ہی جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. ڈائریکٹ یا تو کول پوچھ لے گا یا جو ہے وہ کتاب کے نام پوچھ لے گا رینڈملی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کی جو پہلی یونٹ ہے یا کہہ سکتے ہیں پہلا ٹاپک ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد کچھ اہم کتابیں ہیں جو لسانیات کے طور پہ ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے زبان اور اردو. زبان اور اردو یہ کتاب ہے. اس کے مصنف کا نام ہے رشید حسن خان. رشید حسن خان.
ان کی کتاب ہے زبان اور اردو، یہ تحقیق نگار ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اردو کے آغاز کے تعلق سے کوئی نظریہ تو پیش نہیں کیا، لیکن کتاب ضرور لکھی ہے، زبان اور اردو۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے اردو کیسے لکھیں، یہ بھی کس کی ہے؟ یہ بھی رشید حسن خاں کی ہے۔ زبان اور اردو کیسے لکھیں، یہ دونوں ہیں کس کی ہیں؟ رشید حسن خاں کی۔ اس کے بعد اردو کی لسانی تشکیل، اردو کی لسانی تشکیل مرزا خلیل بیگ کی ہے، مرزا خلیل بیگ کی اردو کی لسانی تشکیل، مرزا خلیل بیگ کی کتاب۔ اس کے بعد اردو کا ابتدائی زمانہ، اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ ہے شمس الرحمن فاروقی کی۔ اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ کتاب ہے شمس الرحمن فاروقی کی۔ اس کے بعد اردو کی تنقیدی تاریخ، اردو کی تنقیدی تاریخ، یہ ہے احتسام حسین کی، احتسام حسین کی ہے اردو کی تنقیدی تاریخ، احتسام حسین کی۔ ٹھیک ہے، زبان اور اردو رشید حسن خاں، اردو کیسے لکھیں رشید حسن خاں، اردو کی لسانی تشکیل مرزا خلیل بیگ، اردو کا ابتدائی زمانہ شمس الرحمن فاروقی، اردو کی تنقیدی تاریخ احتسام حسین۔ اسی کے ساتھ ایک اور کتاب ہے اردو لسانیات کا خاکہ، اردو لسانیات کا خاکہ، یہ بھی کس کی ہے؟ احتسام حسین کی، یہ بھی کس کی ہے؟ احتسام حسین کی ہے اردو لسانیات کا خاکہ۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں دو کتاب آپ کو پہلے لکھوا چکا ہوں، ایک ہے ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کی، اور ایک ہے اردو لسانیات شوکت سبزواری۔ آپ لوگ کنفیوز مت ہونا، میں چلو لکھوا دیتا ہوں۔ اردو لسانیات ہے کس کی؟ شوکت سبزواری کی، شوکت سبزواری۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہندوستانی لسانیات، ہندوستانی لسانیات، یہ ہے ہماری محی الدین قادری زور کی، محی الدین قادری زور۔ تو یہ تینوں کتابیں ملتی جلتی سی ہیں، اردو لسانیات کا خاکہ، اردو لسانیات اور ہندوستانی لسانیات۔ تو کنفیوز مت ہونا، اس لیے میں نے ان کے نام کے آگے آپ کو ان کے مصنف کے بارے میں بتا دیا۔